کہ جی تسی صدر مشرف ہاں کیوں ملن گئے ہو؟ میں کہ تساں کوئی بیلا نہ اسی صدر مشرف کو کوئی پیسے کنڑ گئے ہیں یا صدر مشرف اسا دانے پا کے دینا؟ ہم گئے ہیں دین مصطفیٰ کے لیے، حضور کے نظام کے نفاذ کے لیے۔ اتھے تے دوڑ دوڑ کے ملنے مشائخ بھی اگے ہو کے سارے لپک کے، میں تو کوئی نہ ملیا، میں تو کوئی نہ ملیا۔ کیوں ملیں گے دب کے کسی سے نہ ہم کبھی آصف، وہ شاہ حسن سہی تاجدار ہم بھی ہیں۔ اتھے ہویا کہ علماء بیٹھے سارے مشائخ بیٹھے، میں بھی تکڑ گیا آنا جی، اسی تک کے گل کرنے آلے ہیں، کوئی بندہ تکے تے میں ہی سنی سنائی تے اے جڑے امریکہ وچ فون کر کے پوچھنے نا جے دیوں نکلے ہے او آنے سنی اتے گل کرنے تے جڑے آنے نا کملی والا جینا ہے او تک کے آنے۔ کیوں میرے دادے نے کیا ہے؟ اے صورت ہے بے صورت تھی، اے صورت ہے بے صورت ظاہر صورت تھی، اے صورت جینا تکنے سنج تکنے سامنے تے اسی بھی کچھ تک کے او دادا بھی میں تک کے بولنا ہے، میں ایوان صدر اتان گیا یہ تک کے تبصرہ کران۔ صدر مشرف صاحب سے میں یہ گزارش کروں گا میری آواز پہنچے وہاں کہ آپ نے جن مشائخ اور علماء کو وہاں بلایا، آپ کے سامنے تو سب کو سانپ سونگ گیا تھا، سارے بڑے چپ، شیعہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، وہابی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، سنی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، غیر مقلد بھی بیٹھے ہوئے ہیں، منکر حدیث بھی بیٹھے ہوئے ہیں، سارے بیٹھے ہوئے ہیں مسلک کے لوگ۔ کیا آپ نے قرآن پر ہاتھ رکھ کر ان سے پوچھا کہ آج آپ نے اپنے اختلاف چھوڑ دیے؟ آپ کی نیتیں ٹھیک ہو گئی ہیں؟ آپ ایوان صدر سے نکلیں گے تو آپ کی نیتیں ٹھیک ہوں گی؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اس ارشاد کے نیچے، اس جھنڈے کے نیچے کھڑے ہو گئے آپ۔ آپ نے کس لیے بلایا؟ صرف اس لیے کہ تاکہ میں جو کچھ کرنا چاہتا ہوں یہ بااثر لوگ ہیں، ان کی حوالے سے عوام تک میری بات پہنچ جائے کہ صدر صاحب نے اعتماد میں لے لیا سب کو۔ تو اگر آپ دین کے لیے مخلص ہوتے تو آپ میری آواز بھی سنتے، تو میں اس وقت کہتا آپ سے کہ میرے سمیت میں بھی ہوں۔ مجھے کہتے ہیں جناب یہ وہابی ہے، دیوبندی ہے، یہ جو اب تک میں نے بیان کیا ہے یہ دیوبندی ہے؟ جی بڑے افسوس کی بات ہے، ہم کسی رسول کو، کسی اللہ کے بندے کو پوج نہیں سکتے۔ آپ پوچھ سکتے ہیں، جو مجھ پر اعتراض کرتے ہیں نا، آپ سجدہ دیں، اپنے باپ داداؤں کی قبروں کے سامنے سجدہ دیں۔ آپ اپنے باپ داداؤں کو پوجتے ہیں، ہم نہیں پوجتے۔ سمجھ آئی؟ میرے دادا پیر میر علی شاہ صاحب کی قبر کو کبھی چومتے تھے، کبھی نہیں چومتے تھے۔ تو میں نے ان سے پوچھا، وہ کہنے لگے کہ لوگ پھر سجدہ شروع کر دیتے، کبھی چوم لیا کبھی نہیں چوما،
کبھی بہلا دیا مجھ کو، کبھی سرمستیاں دے دی، میرے ساقی کا انداز نظر یوں بھی ہے اور یوں بھی۔ تسی پیو دادیاں اتنا چاہ چاہ کے ٹھم ٹھم کے اتنے تک نہ کھڑو جی اللہ رسول نال ملا چھوڑو۔ ہر چیز نہیں ایک حد ہونی ہے، بزرگاں ادب کرو لیکن اس مقام تے بھی تو نہ کھڑو کہ مشرک ہو جو تسی۔ کوئی قاضی الحاجات پہ مننا ہے، کوئی دافع المشکلات پہ مننا ہے، تو وہ بیچارہ ادو چاہ کے جتی آنا میں ان کو نکلن نہیں ہونا، حکم نہیں میں تیری بوتھ بن چھوڑایا۔ ساری عمر اصل قاضی الحاجات نے دروازے تے بھیجنے نے تے تسی یہ گلاں سنال کرن لگ پئے ہو۔ پڑھو نا مولانا احمد رضا خان بریلوی نے ملفوظات یا انہوں نے یہ تحقیقہ، انہاں قبر چمڑا منع کیتا ہے، کیا سنی اس پر چلتے ہیں؟ جڑی یہ مٹھی مٹھی اور سبحان اللہ تے بڑی کوڑی ہاؤ ہاؤ، بریلوی بھی سب اپنے ان کو نہیں مانتے۔ ایک حد میں اختلاف بھی ہوتا ہے، ہم دلیل سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن کم از کم دیوبندیوں کا بھی یہی حال ہے۔ ہر آدمی جو ہے اپنے مطلب کی بات کو لیتا ہے، جو مطلب کی نہیں ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اکھے حضور جناب مٹھا پسند کرنے، مولوی صاحب آہنے مٹھا کھانا جی بڑا سنت ہے، کوئی وہ ہے سارا کچھ ککڑ شکڑ پکائے نے پیچھے کوئی حلوہ شلوہ کوئی نہیں، حضور کی سنت ہے۔ ارے بھائی ہم تو حلوہ ضرور کھاتے ہیں کہ سید الانبیاء نوش فرماتے تھے، کوئی شربت ہو، ارے بھائی کوئی حلوہ ہو، کوئی میٹھی چیز ہو، یہ کوئی ایسا اہتمام ہی نہیں کیا گیا۔ اللہ اکبر، یہ کیسی دعوت ہے کہ اس میں کوئی اہتمام ہی نہیں۔ ہم تو بریلوی ہیں، دیوبندی بھی کہتے ہیں یار میں اس حلوے کو پسند تو نہیں کرتا مگر بھوکا ہوں اب کھا لیتا ہوں تو کرو، کوئی ایسی بات نہیں، حلوہ ایسی چیز ہے۔ لیکن اتنا تو تم کہتے ہو، یہ بھی دیکھو کہ حضور رات کو یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، رات کو نوافل پڑھتے تھے تو نالی سے خون بہتا تھا، کھڑے ہو کر زخم ہو جاتے تھے، یہ بھی تو سنت ہے نا۔ پلیٹ صاف کرنی سنت ہے، تے کھڑے ہو کے نماز پڑھنا اللہ دی عبادت سطح تے کرنا یہ بھی حضور دی سنت ہے۔ مٹھیاں مٹھیاں سنتا بڑے افسوس دی گل ہے، اس واسطے گل نہ کرو، غور کرو۔ تے صدر صاحب نے جے بلایا مشائخ نو، شیخ رشید صاحب بھی بڑی ٹوپی پا کے بیٹھے نال، ہے جی سارے ہاں پورا کر چھوڑنے نے بہت، ہے جی ماشاءاللہ۔ عجیب، میں میرے وطن کی سیاست کا حال مت پوچھو، میرے وطن کی سیاست کا حال مت پوچھو، گھری ہوئی ہے طوائف تماش بینوں میں، تماشا بینن تے کنجری وچ بیٹھی ہوئی ہے۔ اے سیاست اج دے دور دی، سمجھ آئی؟ ماں بھی آکھیا نے تو بھی وزیر بن، میں آکھیا بس مہربانی میں نہ وزیر بننا، سمجھ آئی نا؟ اسی بویا مرضی نال کھولنے ہیں، وزیر باہر بیٹھے رہنے تے وزیر میں آپ بن گیا۔ بر سریر دل شاہم شوکت گدائی نس، گرد کوئے معشوقم رتبہ رسائی نس، اسی اپنے دل دے تخت تے بادشاہ ہاں، جس لئے مرضی یہ اٹھنے ہیں، جس لئے مرضی یہ ملنے ہیں۔ وزیر کیڑی گل؟ میں کہا نہیں، تسی دسو کہ اتنے جڑے لوگاں تسا جمع کیتا ہے انہاں کو پوچھیا نے کہ ایک پینل قائم کرو کہ پہلے تسی اختلاف تا مٹاؤ،
جڑے میں مسئلے بیان کیتے نہ جو اب تک مسئلے بیان کیے ہیں، اللہ کے فضل سے میں نے صرف اہل سنت کی وکالت اور ترجمانی نہیں کی، بلکہ ان مقاصد عالیہ کو بیان کیا جو میرے مطالعہ کا نتیجہ ہے۔ اور حضور سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور کاملین کے لیے میرا یہی عقیدہ ہے جو میں نے بیان کیا ہے۔ سمجھ آئی؟ اے سنی کے کسیاں دے سن، اے تا چندہ نہیں دینے، اے تا چندہ نہیں دینے، مرزائیاں تکو کتھے چندے دے دے کے کتھے پہنچ گئے۔ سنی جڑا چندہ نہیں دینا، پر اگے کے کرون اگے بھی لٹ کے کھا ونن۔ ہاں میں دسنا جی تے اگے بھی تو کھا ونن نا، ایک ایک کرنو سارے پاسے مصیبت آئی ہے، اسی کساں رواں پمبا کجا نے ہم تن ہم داغ داغ شد، کتھے کتھے رو رساں رکھا سارا جسہ ہی زخمی ہویا ہے۔ دیو مسیتی آستے تے کرے تے لگنے، سمجھ آئی؟ تے میں انشاءاللہ میں باہر گیا تے ماں لوگاں پیسے دیتے، میں کچھ جامعہ دارالعلوم تو کچھ مصیبت رہی 3-4 سال کوئی جگہ بھی اپنی متعین نہ ہوئی، ہون انشاءاللہ میں شروع کر رہا تے لوگاں آکھیا جناب پیسے کھا گیا ہے۔ میں لندن میں تقریر کی تھی تے میں سارے لوگ بیٹھے، میں کہا تساں نہ دیتا ہے کھانے پہ اسی، تسی لندن آ رہے ہو تو ضروری تے نہیں نا، لندن میں جڑے بندے ہون وہ انسان ہوئی ہونے، لندن میں کھوتے نہیں رہنے، جڑا پاکستان تو کھوتا اتھے چلا ونجے تو مڑ کے وہ انسان بڑھ وننا، وہ کھوتا ہی رہنا ہے، تو مڑ کے بھی آوے۔ یہ برطانیہ نہ کھوتا ہو سی، بس اتنی گل ہے۔ اپنا وطن اپنا نے ہون اکھے تیر میں نے فلانے دار نکل گئی ہے، زنانی میں نے فلانے دار فٹ ہوئی ہے، او منہ فٹو رونے کیوں ہونو، اپنا کار جے چھوڑا نے وطن جے پیڑا چنگا یا اپنا وطن تے ہے نا، ہون رونے ہو تیاں پیڑا اکھے تویز دے ہو جی، ایک 1500 نہ تویز ہے، اساں نے بڑے بڑے تویزی چکر ہیں، جو جمایا پیر اتھے کٹھا ہویا ہے، جو علامہ کستلانی اتھے وے جبے کبے پائے، ہندویاں بھی تویز پہ دینے، مشرکاں بھی آیتاں لکھ کے دینے پہ 1500 نہ ایک ایک تویز۔ میں کہا یار یا اللہ منڈا ایک چلا چھوڑتے 2-4 لاکھ پاؤنڈ میں نے بھی کرا چھوڑتے، سمجھ آئی؟ ہندوان لکھ کے جناب ہندوان تویز دیتے ہیں، اور اساں نے بڑے پکے مسلمان میں نہ کرنا، سمجھ آئی؟ انہاں پتن تے اندازہ لاؤ تسی کس واسطے جناب کہ اے فلانے جگہ سنا ایک کام نہیں ہونا پیا، ایک کام نہیں ہونا پیا، لوگاں لٹ کے کھا گئے، لٹ کے تے ہون تسی دسو کہ ملک چھوڑیا نے اوئے علم ہے، رنج ہے، غم ہے، محن ہے، مگر اپنا وطن ہے، ہون رونے کے ہو ہے مصیبت نہیں، پوچھو بن کے برطانیہ آلیا کلو ہیں جی، کوئی نہ پتر تے نہ تھی، کوئی آنکھیں ویکھے چ نہیں، اپنے اپنے منہ کیتے نے شتر بے مہار، کہ ہون پٹو رو مکھے ہون میں ایسی کیا سی، میں کہ تویز چیز ککھ نہیں کر سکنے نے کچھ، میں لکھ کے دینا انج دیو پہ کھلار کے سارے ہاں پیسے ہے جی۔ اس واسطے میں عرض کر رہا کہ یہ نظام جب تک یہاں نافذ نہیں ہوگا اور حکومت وقت یہ سن لے کان کھول کر کہ ہم ان کے ساتھ آج بھی کل بھی تعاون شرط پر کریں گے، اور میں کم از کم ایوان صدر میں اس لیے گیا تھا، میں مشائخ کہلانے کے لیے نہیں گیا تھا کہ مجھے لوگ پیر سمجھیں، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا ہے نہ نہیں، صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ آپ نے جو صدر صاحب کی تعریفیں کی ہیں، ٹھیک ہے، صدر صاحب نے آپ کی کبھی کوئی بات بھی مانی ہے؟
چلے مجھے اتنی بات بتا، جواب دیں جی، کوئی بات آپ کی مانی ہے، ہم پیٹ رہے ہیں، سر پیٹ رہے